बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नवाज शरीफ ने पहले ही दिन बड़ा काम डाल दिया है, और ये बड़ा काम जो डाला है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे कुछ चीज़ें आपके सामने आई होंगी, लेकिन ये बरीक वारदात है बड़ी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आसिफ जरदारी साहब केड़े रेडियो स्टेशन तो बोल रहे हैं, ये भी बड़ी समझने की बात है। जरदारी साहब ने आज सिंध के अंदर जिस तरीके से एक बहुत बड़ा ख़ानदान पीपल्स पार्टी में शामिल किया है, वो अली गौहर महर ख़ानदान है। महर वो मतलब बड़े वो सीटा हरदे हुरदे कोई नहीं, बड़े वो तगड़े लोग हैं। उनके ख़ानदान से मैं वज़ीर सिंध भी रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ना, एक साहब शायद यही साहब रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये वो ख़ानदान है जो पीपल्स पार्टी में अब शामिल हो गया है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जरदारी साहब ने उस मौके पर जो ख़िताब किया है ना, वो ख़िताब बड़ा अहम है। उन्हें कहा कि मैं दोस्तों और दुश्मनों को बताना चाहता हूँ कि अब मार्शल लॉ लगाना आसान काम नहीं है। मार्शल लॉ लगाने के लिए आमर बनना पड़ेगा, और अब ये आमर बनने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और अब ये आसान नहीं इस सदी के अंदर। जरदारी साहब कोई बात ऐसे नहीं करते जेड़ी कि जिसका जो हवा में हो, वो कुछ देख रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ चीज़ों को वो जोड़ तोड़ करते हैं। हर वक्त उनका दिमाग जो है वो सियासी जोड़ तोड़ में चलता रहता है, और उसके बाद वो कोई जुमला अपने ज़बान से अदा करते हैं। मुझे इस बात से एक स्मेल आई है। हमारे दोस्त हैं नूरुल्लाह, वो एक मुद्दत से ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, आप जानते हैं वो बैठक के अंदर अक्सर ये बात करते हैं, और मेरा ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन होंगे। अच्छा, अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा पाबंदी लाती कि अब आप जो है वो ख़दशे का भी इज़हार नहीं कर सकते कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो लिहाजा नूरुल्लाह ने भी अपनी गल जी है ना उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा अगर आपके पास कोई अभी इस तरह की ख्वाहिश या ख़बर भी है तो अपनी बुढ़ी ना कर लो, ठीक है, दोस्तां कर लो, कैमरे से नहीं करनी। ये बाकायदा ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, इसको मानना पड़ेगा, इससे तो नहीं हो सकते। लेकिन मैं माजी का रेफरेंस दे के बात कर रहा हूँ कि नूरुल्लाह ये कहा करता है, और मैं ये कहता हूँ, और मैं आज भी ये समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे, उससे आगे पीछे पाकिस्तान नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंश्योर किया कि इलेक्शन हो। अगर ये काम वो ना भी करते तो फिर भी मेरा ख्याल है कि सियासी हालात इस तरह के बनने थे, यह हैं पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात और इलाक़ाई सूरत हाल, कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास इलेक्शन करवाने के सिवा चारा कोई नहीं। लेकिन चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे इकट्ठियाँ करके इंज करे मोहर लाती है, फैसला देता है, तो हुण के पीछे हो ही नहीं जा सकता। फिर भी आसिफ जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि आमर बनने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ जो है वो इस दौर में इतना आसान नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जरदारी साहब के पास जो इतलात है उसके मुताबिक कहीं किसी कोने खुदरे में बैठकर कोई भाई सोच रहा है कि इलेक्शन ना कराए जान, और चीज़ों मतलब डोली डंडे के नाल ही अगे करता जाए, बजाय इसके कि हम कोई प्रॉपर तरीके से चीज़ों को चलाएं, आइन के तहत चलाएं, आगे पीछे करता जाए। ये मुझे लगता है जरदारी साहब के पास ये इतलात हैं। और जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैंने ये बात जो कह रहा हूँ, मैं दोस्तों और दुश्मनों दोनों को कह रहा हूँ, दोनों मैं कह रहे हैं कि आसान काम नहीं है जिन्हें पैंडे तुसी पै गए हो। दोस्त कौन है सर जरदारी साहब के, जिनको वो ये कह रहे हैं? मेरी नज़र में जो दोस्त हैं जिनको वो जरदारी साहब मुखातब कर रहे हैं, वो सर मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनका बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ है। जो सियासत की वजह से ख़राबी हुआ है, ठीक भी हुआ है, लेकिन दोनों का आपस में एक राब्ता जो है ना वो रहता है, बराह रास्त नहीं होता, वाया बठिंडा, यानी मैंने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, इंज जाके फिर उसी तरह उसी चैनल तो खबर वापस आ जाती है। तो इस तरह से राब्ता रहता है, हमेशा रहा है, कभी नहीं हुआ कि वो राब्ता ना रहा हो, हमेशा से है और रहेगा। यही चीज़ जो है इन दोनों ने सीखी है। इस जो 15, 20, 30 साल की इनकी सियासत है इसके अंदर, कि अगर हम आपस में गुत्थम गुत्था होंगे तो गैर जमहूरी क़ुव्वतें मजबूत होंगी, और उसके नतीजे में तुसी भी जेल भुगतोगे तो मेरे बच्चे भी मेरी नज़र तो बगैर ही जवान हो जाएंगे। जरदारी साहब के बच्चे बिलावल हुआ या बख्तावर हुई या आसफा हुई, जरदारी साहब ने उनको जवान होते तो नहीं देखा, वो तो
انہوں کا سارا بچپن جڑا ہے زرداری صاحب نے جیل سے گزارتا پڑھ کے. تو انہوں نے اس سے یہ بات سیکھی ہوئی ہے. اب یہ بات کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، لیکن یہ ایک عقل مندی کی بات ہے کہ ٹھیک ہے سیاست کریں، اپنا ایک نظریے اور سوچ کے مطابق چلیں، لیکن اس بات پر یقین رکھیں کہ اسی ایک دوجے نال اینا نہیں لڑنا کہ کوئی تیجا آگے فائدہ چک جائے. سی او ڈی ایکچولی جو ہوا تھا، تو زرداری صاحب یہ دوستوں کو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب انہیں دوستوں سے یہ خطرہ لاحق ہوا ہے کہ دوست کسی پاسے نکل نہ جان. ان کو یہ ایکچولی میسیج دے رہے ہیں کہ کسی کے کہنے میں نہیں آنا، کوئی دانہ ڈالنا اس کو نہ اٹھانا، چیزیں گڑبڑ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. یہ زرداری صاحب ایکچولی اس پیغام میں بات رہے یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دشمن تو پھر ہے ہی ہے. انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا جی میں عمران خان نے ایسے تھوڑی ہٹایا کہ سن اقتدار کا شوق سی. عمران خان سے ملک نہیں سی چل رہا، برے حال بونکے دیہڑے سن، ہم نے اس کو ہٹا کے تو اور آئینی طریقے سے ہٹایا، حکومت بنائی ہے. اچھا یہ بات درست ہے. اب جو دوست کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب بڑے پاپولر ہیں، تو میرا ان سے سوال ہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کوئی ایک 4 کام، چلو چھڈو 4 چھڈو، 2 کام ایسے بتا دیں جس سے عوام الناس کو فائدہ ہو. کوئی ہسپتال سرکاری، اپنا نہیں دسنا کہ اسی جناب شوکت خانم کی نویں برانچ کھول لی، نہیں وہ نہیں بتانا، سرکاری. ٹھیک ہے، کوئی یونیورسٹی اپنی نہیں دسنی القادر یونیورسٹی علی، نہیں وہ نہیں دسنی، سرکاری. ٹھیک ہے، کوئی 2 کام مجھے بتائیں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوا. ایک چیز وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم نے یہ جو صحت سہولت کارڈ ہے نا یہ دیا تھا، تو صحت سہولت کارڈ تو سر میاں نواز شریف کا منصوبہ تھا سر، بلکہ اس سے بھی میں پیچھے چلا جاؤں اگر تو یہ تو بے نظیر بھٹو کے دور کا منصوبہ ہے. اس سے بھی پیچھے چلا جاؤں تو سر یہ سوشل سیکیورٹی کارڈ ہوتا ہے ایک، سارے لیبررز کو ملتا ہے جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سوشل سیکیورٹی میں یہ ان کو ملتا مفت علاج تا حیات، ان کی فیملیز کو ملتا ہے، تعلیم بھی ملتی ہے. تو یہ چیزیں تو کہیں اور سے ڈرائیو ہوئی ہیں، لیکن مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ 2 کام اللہ کے دسنے جے میں یوتھیا بریگیڈ کہ جناب یہ 2 کام ہیں. ویسے میں بتا دوں 2 کام، فرا گوگی، عثمان بزدار. ٹھیک ہے، یہ 2 کام ہیں عمران خان کے جو انہوں نے پاکستان کو دیے. کے پی کے میں جناب انہوں نے محمود خان دیا اور خٹک صاحب دیے، اور وہاں پر 900 ارب روپے کا خسارہ ہوا. ٹھیک ہے، پنجاب کا صوبہ خسارے میں چلا گیا، شہباز شریف کے دور میں خسارے میں نہیں تھا. تو اب بھی اگر لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے تو سر 100 بسم اللہ ووٹ پاؤ، باہر نکل کے لے آؤ، بڑی نجی گل ہے یہ چھوٹی چیز. ٹھیک ہے، تو بہر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ تو بات درمیان میں آ گئی نا. آج میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک بڑا کام کیا، ایک دن صرف بیٹھے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اپنا آفس کے اندر تے بھائی نے بڑا کام پاتا ہے، اور وہ کام یہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو بلایا اور ان کے ساتھ جناب دست پنجہ کیا، اور ان کا جناب اسی تاڑے پرا تو ہی ساڑے پرا پگ وٹائی کی تھی ہے، اور جناب کہا کہ آپ اور ہم مل کر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے مقابلے پر مسلم لیگ نون نے اپنا پہلا مورچہ جو ہے نا وہ لگا دیا ہے. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، بات اس سے آگے بڑھے گی، اور وہ وہاں پر JUIF یعنی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اندرون سندھ کے اندر بڑی مضبوط پارٹی ہے. اس کو کسی صورت بھی یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کوئی انجدی پارٹی ہے جی میں کوئی آئی گئی، نہ ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب کی پارٹی جو ہے اس کے جو کینڈیڈیٹ تھے سمن سومرو، راشد سومرو شاید ان کا نام ہے، وہ بلاول بھٹو کے مقابلے کے اوپر لاڑکانہ میں 50,000 سے زیادہ ووٹ لیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی مضبوط ہیں وہاں پر. اگر وہاں پر مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتیں مل کر ایک الائنس پیپلز پارٹی کے لیے بنا لیں تو سر بہت بڑا ایک پیپلز پارٹی کو چیلنج جو ہے نا وہاں پر درپیش ہو سکتا ہے. تو اے پائے نے آندہ ہی نہ پریکٹیکلی کام پایا، زرداری اینڈ کمپنی جڑی ہے وہ گلاں کر دی رہ گئی، میاں نے آندہ ہی اڑنا عملی قدم آتا پڑھ کے.
ٹھیک ہے، یعنی لیڈرشپ کوالٹیز کا فرق بتا رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی اس کے ریورس میں پنجاب میں کیا کر سکتی ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے۔ سر معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سینٹرل پنجاب کے اندر اتحادی لبدے ہی نہیں پہ، جو اتحادی ہیں مثلا مسلم لیگ کاف ہے، آئی پی پی والے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ الائنس بنتا ہی کسی صورت نہیں کوئی، یعنی آئی پی پی کو کیا فائدہ ہوگا علیم خان کو لاہور میں پیپلز پارٹی سے الائنس کر کے، مجھے بتائیں، کوئی فائدہ نہیں، کاکا کنڈے کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ کیوں کرے گا الائنس؟ ویسے تو اس کو فائدہ صرف نواز شریف کی صورت میں ہو سکتا ہے، تو ویسے میاں صاحب کیوں کریں گے الائنس؟ سوال ہے یہ، لیکن بہرحال پھر بھی وقت بتائے گا کہ وہ کرتے کہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد کون ہے جناب پنجاب کے اندر؟ پی ٹی آئی بچتی ہے، ٹوٹی بھجی آئی گئی تھوڑی بہتی جنی بھی ہے، پی ٹی آئی بچتی ہے، مائنس عمران پی ٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی اتحاد کر سکتی ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، پہلے بھی ایک دو بار کہا ہے، اس کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں، آگے مزید بڑھیں گی، اور لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی کے جھنڈے ایک ہی کارنر میٹنگاں تے جلسیاں سے لگے ہون گے۔ یہ صورتحال میں ابھی سے فورس ہی کر رہا ہوں۔ اگر پیپلز پارٹی یہ کرتی ہے تو اس کے لیے ان کو بہت کشٹ اٹھانا پڑے گا، انہیں انشور کرنا پڑے گا کہ عمران خان جو ہے ادا کے نام استعمال نہ ہوئے۔ اب اگر عمران خان کا نام استعمال نہیں ہوگا، اس کا کینڈیڈیٹ نہیں کرے گا عمران خان کی تصویر استعمال یا نام استعمال نہیں کرے گا، تو عمران خان کا لور جڑا ووٹ نہیں پائے گا، وہ تو ووٹ نہیں پائے گا۔ سو پیپلز پارٹی ایک مشکل کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اگر اس وقت کوئی آپشن ہے تو صرف یہ ہے کہ ننگی چٹی کھل کے جناب للکارے مار دی گنڈاسے کٹ کے پنجاب کے اندر آگے بلاول بھی بیٹھ جائے اور زرداری صاحب بھی بیٹھ جائے اور آصفہ بھی بیٹھ جائے اور جی ٹی روڈ دورے شروع کر دیں، تھا گھوم جاؤ، ٹھیک ہے، اور کھل کے میاں نواز شریف کے خلاف اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کے ساتھ آئیں، ٹھیک ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ ہو۔ ادروائز موجودہ صورتحال میں مجھے تو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کم بیک کر سکے گی، لیکن ظاہر ہے قمر زمان قاہرہ صاحب مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب بہت کیا کہتے ہیں گراؤنڈ سے انہوں نے کام شروع کیا، کونسلر تو پائی جتنا شروع ہوا سینئر منسٹر پنجاب تک گیا، تو وہ ان کا خیال مجھ سے مختلف ہے، ندیم افضل چن کا خیال مجھ سے مختلف ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی ابھی تک دکھائی دے رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ وہ کم بیک نہیں کر سکتے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کم بیک نہیں کر سکتے۔ میاں نواز شریف نے یعنی ایک ہی دن میں زرداری صاحب کے لیے کافی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے کہ وہ پنجاب چونکہ سیاست کا ہب ہے، کسی کو چنگا لگے کسی کو لگے پیڑا، جو جی ٹی روڈ پہ نہیں ہے سر وہ پھر ادھر ادھر ہی ہے جے، وہ پھر کتے کنسیڈر نہیں ہوتا۔ میں بالکل سیدھی صاحب بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو جی ٹی روڈ پر یا مسلم لیگ نون ہے یا نون لیگ کے مخالفین ہیں، اور مخالفین میں عمران خان نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کو لوگ ابھی نواز شریف کا مخالف نہیں سمجھتے، جس دن وہ سمجھنا شروع کر دیں گے اس دن پیپلز پارٹی کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ مجھے کم از کم ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کو نہ لگ رہا ہو، تو آپ سے درخواست کیا ہے کمنٹ ضرور کیجیے، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔